الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلی واشربی وقری عینا فاما ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا فآتت به قومها تحملہ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کے لیے جو سارے جہانوں کا خالق و مالک اور پیدا کرنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کی رحمت بنایا اور سارے نبیوں کا امام بنایا اور ہمارے لیے ہادی مرشد اور پیشوا بنایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا، درخت سے کھجوریں بھی جڑیں اور ان کے نیچے سے ایک چشمہ بھی جاری کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ مریم علیہ السلام سے کہا کہ اے مریم فکلی واشربی وقری عینا، کہ پس اب تم کھاؤ اور پیو اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ فاما ترین من البشر احدا، اور اگر آپ کو کوئی بندہ و بشر نظر آئے تو فقولی انی نذرت للرحمن صوما، تو آپ نے ان سے کہنا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے روزے کی نظر مان رکھی ہے، اس لیے میں روزے سے ہوں اور میں آج تم سے فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں کسی انسان سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ تو اس طرح حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایات دی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے وہیں پہ کھجوریں کھائیں، پانی پیا، بیٹے کو چوما۔ ان سارے معاملات کو دیکھ کر ایک تو اللہ تعالیٰ کی باتوں سے، دوسرا ان حالات و واقعات کو دیکھ کر جس طرح کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا، ان کو بیٹے کو دیکھ کر خوشی ہوئی، تو ان حالات میں مریم علیہ السلام کا غم کچھ کم ہوا، تو انہوں نے ان حالات سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس جگہ سے اٹھ کر اپنے گھر کی طرف آنے کا ارادہ کیا اور بچے کو اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف چل دیں۔ ادھر جو ان کی قوم والے تھے انہوں نے دیکھا کہ مریم علیہ السلام چونکہ اچانک گھر سے چلی گئی ہیں، تو وہ مریم علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ جب کافی دور آ کر انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، انہیں کہیں کوئی نظر نہ آیا، تو وہاں ایک چرواہا تھا جو اپنا مال چرا رہا تھا، تو اس کو وہ پوچھنے لگے کہ بھئی تم نے ادھر کسی عورت کو یا کسی لڑکی کو اس حالت میں تو نہیں دیکھا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ ہاں البتہ کل رات ایک عجیب قسم کا واقعہ پیش آیا ہے جو میرے ساتھ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، حالانکہ میں ادھر ہی اپنا مال چراتا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا واقعہ پیش آیا؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو میری گائے ہیں، یہ اچانک کل رات کو اس طرف کو منہ کر کے اپنے سر کو نیچا کر رہی تھی، ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ سجدے کی حالت میں ہو رہی ہیں۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ سب کی سب ایسا کیوں کر رہی ہے۔ تو میں نے جب اس طرف دور نظر ماری، نگاہ دوڑائی، تو میں نے دیکھا کہ مجھے بھی ایک نور کا حیولہ نظر آیا۔ تو میں نے کافی غور سے دیکھا تو میں کافی حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو اس کی یہ باتیں سن کر جو لوگ تھے مریم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تھے، وہ سب اس طرف چل دیے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو آگے سے حضرت مریم علیہ السلام بچے کو اٹھا کر چلی آ رہی تھی۔ تو
ان لوگوں نے مریم علیہ السلام کو وہیں روک لیا اور بچے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی۔ تو قرآن اس معاملے میں فرماتا ہے کہ فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، جب وہ بچے کو گودی میں اٹھا کر قوم کی طرف، اپنے گھر کی طرف آ رہی تھی یا آئی، تو قالو، تو ان لوگوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، تحقیق تو نے تو بہت ہی برا کام کیا ہے۔ یعنی کہ اے مریم، تو بھی اچھی خاصی نیک زاہد عبادت گزار تھی، تمہارا خاندان بھی بہت اچھا تھا، تمہارا باپ بھی ایسا نہیں تھا، اور تیری ماں بھی بہت اچھی تھی، تو نیک بھائی کی بہن تھی، تو پھر تم نے یہ کیا اندھیر مارا ہے، تم نے یہ کیا کر دیا ہے، ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ تو جب مریم علیہ السلام نے ان لوگوں کی یہ ساری باتیں سنی تو انہوں نے اللہ کے فرمان کے مطابق ان کو یہی جواب دیا اشارے کے ساتھ کہ میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتی، میں نے آج اللہ کے لیے روزے کی نظر مانی ہوئی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل اس وقت چپ کا روزہ رکھنے کے عادی تھے، جب کوئی ایسا مسئلہ بنتا تھا تو وہ خاموشی اختیار کرتے اور اس کو روزے کا کہتے، ایسی حالت میں وہ کسی سے بات چیت نہ کرتے۔ تو مریم علیہ السلام نے بھی یہ کہا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، اس لیے آج میں کسی سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ یہ جو تم جتنی بھی باتیں کر رہے ہو، ان تمام باتوں کا جواب اس بچے کے پاس ہے۔ انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس کا جواب تو تمہیں یہی دے سکتا ہے، میرے پاس، میں تمہارے ساتھ کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ تو وہ جو لوگ تھے انہوں نے اس چیز کا بڑا برا منایا کہ مریم ہمارے ساتھ استہزاء کر رہی ہے، یعنی مذاق کر رہی ہے، کہ ایسی بات کر رہی ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ بچہ ہمارے ساتھ کیا بات کر سکتا ہے، وہ تو ابھی ماں کی گود میں ہے، وہ کیا بولے گا ہمارے ساتھ، اور کیا ہم اس سے پوچھیں؟ مریم اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اس سے پوچھو، تو ہم اس سے کیا پوچھیں، یہ ہمیں کیا جواب دے رہا ہے؟ اور مریم ہے کہ وہ شرمندہ ہونے کی بجائے ہمیں مذاق کر رہی ہے۔ تو وہ ابھی ایسی باتیں کر رہے تھے کہ گود سے عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بول پڑے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے لوگو، تم میری ماں کو پریشان نہ کرو، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اللہ نے مجھے نبوت عطا کی ہے، مجھے کتاب عطا کی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر خاص رحمت اور عنایت ہے، اور تم ایسی باتیں کر کے کیوں ہم کو پریشان کر رہے ہو، کیوں میری ماں کو پریشان کر رہے ہو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو یہ جواب دیا تو وہ بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو اس کے بعد جو حالات پیش آئے اس کو ہم انشاءاللہ اپنے آئندہ پروگرام میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق اور سچ کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔